بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم کافی عرصے سے یہ خبریں دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بہت جلد بجٹ نائٹ کے وقت کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ کابینہ میں کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا جائے گا۔ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی جو جنگ ہے وہ سنجیدہ ہو رہی ہے، اور اب جو نان الیکٹڈ ہیں کابینہ میں اور جن کی شہریت بھی دوسری ہے، دوسرے ملک کی ہے، پاکستانی شہری نہیں ہے بلکہ پاکستان کی شہریت انہوں نے ازرائے تفنن رکھی ہوئی ہے، ان کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج وزیر اعظم کے 2 معاونین خصوصی فارغ ہو گئے ہیں، ایک خاتون جناب ثانیہ ادرس اور دوسری ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، ان کو استعفیٰ دینا پڑا ہے۔ اور ثانیہ ادرس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی وہ ایک نہیں بلکہ تین جگہ پہ مصروف تھیں۔ ان کی ایک غالباً امریکہ کی شہری تھیں، سنگاپور کی وہ ریزیڈنٹ ان کا تھا، رہائشی اقامہ تھا اور رہائشی کارڈ ان کے پاس تھا، عارضی شہری تھیں، پھر پاکستان کی بھی تھیں، ان کو گھر جانا پڑا اور کچھ معلومات وزیر اعظم کو ان کے بارے میں ادروائز بھی مل گئی تھیں، ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ ڈاکٹر مرزا صاحب سپریم کورٹ میں سب سے پہلے انہوں نے ان کے بارے میں ریمارکس دیے تھے، اور پھر شیخ رشید صاحب اور کابینہ کے کچھ اور لوگ بھی ان سے کافی نالاں تھے، کیونکہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں تھی، ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا۔ اور اس پہ ایک اور اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے، ان کے پاس بھی غیر ملکی کارڈ ہے، انہوں نے اس پہ کافی کیا کہنا چاہیے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میڈیا ٹرائل ہے، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، اور یہ سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے کہ کسی دوسرے ملک کا شہری ہم ہیں یا نہیں ہیں، قانونی طور پہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ یہ رکاوٹ ہے۔ جو وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ہیں وہ کابینہ میں بیٹھنے کے اہل نہیں اس صورت میں کہ وہ دوسرے ملک کی شہریت بھی رکھتے ہیں۔ اس بارے میں فیصلے بھی موجود ہیں، اور جب زلفی بخاری کا معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ میں یہ انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ یہ وزیر اعظم کی معاونت کرتے ہیں، ان کے پاس وزارت نہیں ہے اور نہ ہی کابینہ کے اجلاس میں ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار اگر وزیر اعظم چاہیں تو بلا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ابھی تک موجود ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی جن کے پاس دوسرے ملکوں کی شہریتیں ہیں اور جن کی کارکردگی بھی صحیح نہیں ہے، اور خاص طور پہ ندیم بابر صاحب انڈر کوشچن ہے جناب، وہ ہیں، زلفی بخاری صاحب کی برطانوی شہریت ہے، اور کچھ اور بھی موجود ہیں ابھی تک، ان کا کیا بنے گا؟ یہ ساری سوالات آج، لیکن ابتدائی طور پہ ابتدا ہو چکی ہے جی الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی جو جنگ تھی۔ چودھری صاحب مزید کچھ بھی کوئی ہوگا؟ راستہ کھل گیا اب تو؟ نہیں بار یعنی راستہ تو کھل گیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال اپنی کارکردگی اور اپنی پرفارمنس اور اپنا کارنامے دکھانے کے لیے کافی، اور اگر سیکھنا بھی ہے تو اس کے لیے بھی کافی ٹائم ہے، تو لوگ اب رزلٹس کی توقع لگا رہے ہیں۔ اور میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے لیکن اب بڑے بڑے دفتروں میں جو لوگ موجود ہیں اور جن کی لوٹ مار کے بارے میں عام محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اور اس کے بھائی بند جو ہیں 500 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، کہیں ریکارڈ کو آگ لگا دیتے ہیں، کہیں علاقے کو صاف کر دیتے ہیں، کہیں رات کے اندھیرے میں، کہیں دن کے اجالے میں، اور انہوں نے آگے گروہ در گروہ پیدا کر لیے ہیں۔ کبھی کسی یعنی کوئی گھڑیاں دے رہا ہے، کوئی جیولری کے سیٹ دے رہا ہے، کوئی کوٹھیاں دے رہا ہے، کوئی، تو ان کے متبادل کے اوپر سیریسلی ڈسکشن جاری ہے۔ اور میں اس وقت یہ پہلے میں اس موضوع پہ پہلے بات کریں کہ یہ جو 2 معاونین خصوصی نان الیکٹڈ تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ جو الیکٹڈ لوگوں کو آگے لایا جائے، نان الیکٹڈ سے وزارتیں ان کے حوالے نہ کی جائیں، اور دوسری یہ تھی کہ جو غیر ملکی شہری ہیں انہی کو کیوں ایسے امور میں شامل کیا جاتا ہے جو نیشنل سیکورٹی کے ہیں، جو بریف کیس لے کے آئے ہیں اور بریف کیس لے کے واپس چلے جائیں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج ابتدا ہو گئی ہے، تو کیا باقی جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں یا ایڈوائزرز ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں، جن کی کیا کہنا چاہیے
جو دوسرے ملکوں کی شہریت رکھتے ہیں ان کو از خود علیحدہ ہو جانا چاہیے یا ان سے بھی استعفے لیے جائیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ غیر ملکی شہریت کی بنیاد پر یہ دونوں استعفے جو آج اناؤنس ہوئے ہیں نہیں ہوئے. پہلے تو یہ محترمہ ہے، ان کے اوپر کوئی چارجز تھے، اور جو ڈاکٹر ظفر ہیں ان کے اوپر بھی چارجز تھے. دونوں کو چارجز کی وجہ سے نکالا گیا ہے یا استعفے لیے گئے. اگر وہ استعفے نہ دیتے تو they would have been removed by this moment. تو ایک تو یہ بات ہے. تیسری یہ ہے کہ ایک چیز پر آپ سے اور آپ کے اور ساتھیوں سے میرا اختلاف ہے، وہ میں ندیم بابر اور ان کے خاندان اور جدھر ان کی شادی ہوئی ہے پچھلے میرا 30 سال سے جانتا ہوں، اور میں نے ان کو ایک بہت ہمارا چودھری صاحب اچھا ان انسان سے پایا. کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ بہت اچھے شہری ہیں. ہمارا صرف اختلاف یہ ہے کہ پھر وہ ایک ملک کے وفادار بنے. وہ پاکستان کی شہریت، اگر وہ پاکستان سے ان کو پیار ہے تو پھر امریکہ کے شہری کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی نہیں، شہریت، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پاکستان نقطہ کی نظر. شہریت انہوں نے کیوں ترک اب کی میں ہے؟ نے بات کرنی تھی نا، چودھری آپ صاحب بات تو ایک کر منٹ، لیتے نا. نہیں چودھری صاحب ایک منٹ، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی رنجش ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، نہ کوئی فیکٹریوں کا معاملہ ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، دوسرے ملک کی شہریت ترک کریں، پاکستان کے شہری بنے، پاکستان کے وفادار بنے، اور یہاں پہ آ کے سسٹم کا حصہ بنے، پاکستان کو 4 چاند لگائیں. جو پاکستان کی شہریت ترک کر دے، پاکستان کا ID کارڈ واپس کر دے، پاکستان کا پاسپورٹ واپس کر دے اور کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ سینے سے لگائے تو یہ چیز اسی ہے. طرح صابر شاکر صاحب، ناٹ ول اسٹینڈنگ اینی تھنگ پرسنل، زلفی بخاری سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، یعنی مجھے یہ پتا ہے کہ وہ ساتھ ہے. اگر کسی نے پرفارمنس دی ہے، جو ان کو کام دیا ہے اوورسیز پاکستانی کے ایشو پر، تو وہ زلفی بخاری ہے. اب میں اس میں کیا کروں؟ پرائم منسٹر نے خود فیصلہ کرنا ہے کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. سر ہم تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اربوں خربوں کی لوٹ مار میں شامل ہیں، اور پرائم منسٹر کے ان کے ایجنڈے سے 100% غلط ہے. چوہدری صاحب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، ہم ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں کر رہے. زلفی بخاری ہوں، ندیم بابر ہوں، کوئی اور ہو، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، بلکہ سب سے اچھی سلام دعا. ویری گڈ. لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے. جو کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی شخص آئین نے پابندی لگائی ہے کہ آپ MP نہیں بن سکتے، آپ MNA نہیں بن سکتے، آپ سینیٹر نہیں بن سکتے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو پھر چور دروازے سے یا شارٹ کٹ کیوں استعمال کیا جائے اور ان لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا جائے جو اہل ہیں. یا تو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں اہل لوگ موجود نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور کیا وہ شہریت نہیں لے سکتے تھے؟ کیا وہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی جائیدادیں نہیں بنا سکتے تھے؟ تو مسئلہ صرف ہے اصول کا، کانسٹیٹیوشن کا. ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی زد میں جو بھی آئے گا. آپ دیکھ لیں نا، رحمان ملک صاحب ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شہریت چھوڑ دی، برطانوی شہریت چھوڑ کے انہوں نے برطانوی پاسپورٹ واپس کیا، اور وہ پاکستان کے اس وقت شہری ہیں اور سینٹ میں بیٹھے ہیں. وہ تو جب ان کو بھی کوئی کہے گا تو وہ چھوڑ دیں گے. تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وزارت چھوڑ کے چلے جائیں گے. چوہدری صاحب اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ از خود فیصلہ کریں. کیوں؟ تو ٹھیک ہے. آپ میں بھی چودھری سرور صاحب آپ کے دوست ہیں، چودھری سرور صاحب ہیں آپ کے دوست، گورنر پنجاب، انہوں نے بھی شہریت چھوڑ دی ہے، برطانوی پاسپورٹ واپس کر کے آ گئے ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ ہے اور گورنر پنجاب کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کشتی میں سوار ہوں، 2 کشتیوں میں سوار نہ ہوں، ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہ لیں. اقتدار یہاں کا انجوائے کرتے ہیں اور سارا جو کاروبار ہے وہ بیرون ملک ہیں. جی چوہدری صاحب. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ مائنر ایشو ہے میرے نزدیک جنہوں نے اس ایماندار پرائم منسٹر کا اور ان کی گورنمنٹ کا چہرہ جو ہے اس کو مسخ کیا ہے، ان لوگوں سے جان چھڑائیں جن کا امپیکٹ ہے نیشنل لیول پر اور پروونشل لیول پر. آپ آج ویسے پنجاب گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ آپ بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ چاہتے جو بات کر لیں آپ بتا دیں پنجاب والی خبر دے دیں آپ کہ جی آج انہوں نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان احمد خان بزدار نے ایک کونسل بنائی ہے اینٹی کرپشن کی. جی. تو اس میں وہ چیئرمین خود ہیں اور ان میں وہ بندے رکھے ہیں چن کے جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا
اور مطلب ہے کہ یہ کسی لوٹ مار میں شامل ہے، یہ 500 روپیہ بھی نہیں لیتے، ایسے ایسے چن چن کے انہوں نے رکھا ہے تاکہ صوبے کو کرپشن سے پاک کیا جائے. ٹھیک ہے. تو لیٹس ہوپ اب یہ جن کی آنکھوں میں دھول جھونکا جاتا ہے یا جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے باوجود، ان کے اوپر اس موو کا کیا اثر ہوتا ہے. چلیں اللہ خیر کرے جی. اگر نہیں ہوگا تو چوہے صاحب نیب موجود ہے، اگلے 5 سال کا ایندھن جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور اگلے 5 سال نیب نے پھر انہی کو پکڑنا ہے اور کسی کو نہیں پکڑنا. اگر جب ٹائم آئے گا تو قومی احتساب بیورو اسی لیے قائم وہ آپ بھی لسٹ پڑھ لیں نا جو انہوں نے بنائے ہیں آج. جی اچھا جی، آگے سٹوری ہے نیب قوانین میں ترامیم، اور ہم نے جناب خبر دی کہ یہ پارلیمانی کمیٹی میں تو ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں اور سب گڈی گڈی تھا، لیکن جب وزیر اعظم عمران خان تک یہ ساری چیزیں گئیں، وزیر اعظم عمران خان نے اٹھا کے پھینک دیا ردی کی ٹوکری میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اگر کرنا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ہماری جو ساری کی ساری جدوجہد ہے وہ گئی بھاڑ میں. لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ویٹو پاور استعمال کیا، اور ویٹو پاور استعمال کر کے اپوزیشن کی جتنی بھی ترامیم تھیں وہ ساری کی ساری تجاویز مسترد کر دی تھیں. آج اس کی تصدیق کی ہے جناب. کس طریقے سے وہ ذرا سناتے ہیں ہم آپ کو. 9 گھنٹے ہم لگے رہے، ہم نے اپنی ساری ترامیم بتا دی کہ ہمارے خیال میں یہ ترامیم ہونی چاہیے. ہم نے اصل میں 35 شکیں تھیں، میرے خیال میں 70-80 ترامیم تھے ٹوٹل جو ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس میں جو آپ قابل قبول نہیں ہے آپ کہیں جی قابل قبول نہیں ہے، اور بتا دیں کہ کیوں قابل قبول نہیں ہے. تو آج آئے بڑے خسیانے سے کہنے لگے جی ہمارا پرائم منسٹر نہیں مان رہا. ہم نے کہا جی پرائم منسٹر بڑے آدمی نہیں مان رہے تو ہمیں تو پھر نیب کی ضرورت نہیں ہے ترمیم کرنے کی، تو گھر چلتے ہیں سارے. تو بات ختم ہو گئی. اب چوہے صاحب ایک اور بھی ہے، یہ تو ہماری خبر کی تصدیق شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کر دی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو ترامیم تھیں وہ نیب سمجھیں کہ نیب جو ہے لیکن صابر شاکر صاحب جی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ کالی بیڑے ہر صف میں تھیں، اور یہاں پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی گمراہ کیا جا رہا تھا رات کے اندھیرے میں. شکر الحمدللہ آج بھی بڑے بڑے عہدوں پر موجود کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ان کو الائیو ٹو دی سچویشن. اور صابر شاکر کے شو نے یہ ماحول بنایا ملک میں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ چوری چکاری اور ڈاکہ زنی کو ان لوگوں کو کھلی چھٹی دینی ہے، انہوں نے دندنادے پھرنا ہے، تو یہ تمام ادارے بند کر دو اور اناؤنس کر دو کہ جو جتنی لوٹ مار زیادہ کرے گا اس کو اس سے بڑا عہدہ دیا جائے گا. بالکل. الحمدللہ آج یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور آج گورنمنٹ بھی جاگ گئی ہے. اور وہ دیکھیں کہ اس میں نواز شریف کو بھی رہا کر دو، مریم کو بھی رہا کر دو، زرداری کے خلاف بھی کیس ختم کر دو، فلاں بھی 5 سال سے پرانے کیس نہ کوئی ٹیک اپ کرو. اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے. ہم پاکستانی تمہارے گریبان پکڑیں گے اگر تم لوگوں نے اب بھی لوٹ مار سے اپنے آپ کو الگ نہ کیا اور ان لٹیروں کے گلے میں رسا نہ ڈالا. تو عمران خان میں اور نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری اور یوسف رضا اور راجہ اشرف میں کیا فرق ہے؟ مجھے یہ بتا دیں آپ. یہ ذرا خواجہ آصف صاحب کو سنیے جی. آج قومی اسمبلی میں بھی ہنگامہ رہا، اور انہوں نے کہا کہ جی بند کمرے کی ساری باتیں، رازداری میں کی گئی باتیں، ان کو کیوں بیان کیا گیا، اس پہ اپوزیشن ناراض تھی. ذرا سنائیے گا جی. اسپیکر صاحب کے گھر میں 9 ممبران کی ایک غیر رسمی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس شروع ہوا، جس میں یہ لیجسلیشن جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ ڈسکشن اس کے اوپر سٹارٹ ہوئی. یہ ڈسکشن تھی کو ہماری طرف سے ڈیمانڈز نہیں تھیں. یہ کہا گیا تھا کہ یہ رائے ہے کہ اس بل کو اس کلاس میں اس کا ہر کلاس جو ہے ڈسکس ہوا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی غیر رسمی اجلاس تھا اور یہ سب کچھ کیا گیا. اور اس کے بعد اگلا ساٹ بھی سن لیں. جو رنگ وزیر خارجہ صاحب نے دینے کی کوشش کی، سیاستدان ہیں، سیاستدان اس قسم کی رنگ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں. انہوں نے کل رنگ بازی میں جو پروپرائٹی کی تمام تر حدود جو ہیں، جو ایک ڈیسنٹ معاشرے میں جن کا احترام کیا جاتا ہے، وہ تمام تر جو حدود جو ہیں وہ کراس کی. لیکن انہوں نے جس طرح کل جو بیہیو کیا ہے وہ پارلیمنٹری نارمز کے خلاف تھا،
وہ معاشرے میں جو چیزیں جو ہے ایک چیزیں جو ہوتی ہیں جن کی رازداری ہوتی ہے اس کے خلاف تھا۔ یہ جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ نہ ہی وہ دفعات پڑھ کے سنائے نا ان کے ڈرافٹ کی۔ میں بتاتا ہوں سر، یہ رنگ بازی نہیں ہوئی، یہ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ بالکل وہ فارغ آدمی ہیں، ایک کرکٹ کا پلیئر ہے اور ان تک شاید خبریں نہیں پہنچتیں اور سپاٹ فکسنگ کر لی جائے گی اور ان کو گھیر گھور لیا جائے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو جی ساری باتوں کا علم تھا اور انہوں نے ہی کہا تھا، اپنے لائک مائنڈڈ جو پی ٹی آئی کے ان کے انتہائی معتبر لوگ ہیں، انہیں کہا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپوزیشن سے ایک بار ان کی تجاویز تحریری شکل میں وصول کر لیں، اور جب وہ تجاویز جو وہ وربلی دے رہے ہیں تحریری شکل میں جب آپ کے پاس آ جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور جب وہ تحریری چیز آ گئی جناب، اور جب دیکھا کہ یہ تو نیب میں 35 پنکچر لگا رہے ہیں، اور جیسا کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا وہ 35 ترامیم تھیں اور 70 تجاویز تھیں، یعنی نیب آرڈیننس جو ہے صرف 2 صفحے کا 2 پیج کا ہے، وہ 2 پیج سے زیادہ کا نہیں ہے، اس میں 70 ترامیم تجویز کی گئی تھیں۔ راستے جو فرار کے راستے وہ 70 تھے، ہم 35 سمجھ رہے تھے، ہم 35 پنکچر سمجھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں 35 ہی 70 تھے۔ وہ 70 ترامیم کیا تھیں؟ وہ تھیں چند خاندانوں کو نیب کے شکنجے سے نہیں بلکہ اکاؤنٹیبلٹی کے شکنجے سے بچانا، وہ یہ تھی۔ اور یہ جو کچھ کل قومی اسمبلی میں ہوا، وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ بڑے دبنگ طریقے سے بوانگ دہل آپ نے کل جا کے قومی اسمبلی میں ایک ایک چیز بتانی ہے اور پوری قوم کے سامنے رکھنا ہے، اور اپوزیشن کے اصل عزائم اور اصل ہدف جو ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پارٹی ڈسپلن اور اپنے کپتان کا ہدایات کے عین مطابق انہوں نے ساری چیزیں فلور آف دا ہاؤس بتا دیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہ تو بہت ہی غیر پارلیمانی اور ڈیسنسی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیا غیر اخلاقی پن دکھایا گیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ انہوں نے ڈسکلوز کر دیے۔ نہیں، ایک ڈرافٹ انہوں نے دیا تھا، آپ نے ڈسکلوز کر دیا۔ ایک آپ نے دیا تھا، انہوں نے ڈسکلوز کیا بھی یہ ترمیمیں چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں اور سارے ہمارے بندے جو ہیں ان کو رہا کریں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک صاحب کو نواز شریف نے کہا تھا میں جولائی کے اینڈ میں پاکستان آ جوں گا، وہ اپنے کسی ایجنڈے پر چل کے باتیں کر رہے ہوتے نا۔ جی ہاں، ایک اور بھی خواجہ آصف صاحب کا ایک شاٹ ہے، ذرا سنائیے گا۔ زیادہ دیر باقی نہیں رہی، عصر کا وقت آ گیا ہوا ہے، مغرب جو ہے ہونے والی ہے، ان کے عروج کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو قانون ہے ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا۔ ہم آئندہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کمیونیکیشن میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی کنسیشن نہیں چاہیے، اللہ ان کا بھی حامی و ناصر ہو۔ لو جناب، انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ نہیں کریں گے، اور خواجہ آصف صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ ان کا وقت آ گیا ہے زوال کا، یعنی کہ یہ حکومت جا رہی ہے۔ اس کا جواب شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا، جی ذرا سنیے۔ انہوں نے نام لیا میرا، I have a right to reply. I have a point of personal explanation. پھر آپ بھی نہیں بولیں گے، میں نہیں بولوں گا تو پھر کوئی نہیں بولے گا۔ برداشت سے، تحمل سے، وہ ذاتی وضاحت دے رہے ہیں، ان کو دینے دیں ذاتی وضاحت۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ راجہ بولے اور عباسی صاحب بولے تو پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن بات کرنے دیں، 5 منٹ بات کروں گا، اور اگر نہیں بولنے دیں گے تو ان کو بھی نہیں بولنے دیں گے، نہیں بولیں گے یہ۔ اب جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو جواب ہی نہیں دینے دیا گیا اور اپوزیشن واویلا کرتی رہی، اور اس کے بعد مراد سعید اور شبلی فراز صاحب کو ذرا سنائیے گا جی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ترامیم پیش کرنے والے سارے کے سارے خود نیب زدہ۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک جو مجرمان ہوں وہ آ کے ڈکٹیٹ کریں ہمیں کہ جی آپ قانون میں یہ تبدیلی لائیں کیونکہ وہ بچ سکیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ چودھری صاحب، معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں، تو اپوزیشن کیا کرے گی اب؟ اپوزیشن جو ہے انہوں نے پہلے ہی پلان بنایا ہوا ہے نواز شریف کے حکم پر
کہ یعنی عید کے بعد اے پی سی کرنی ہے اور ایجیٹیشن کرنی ہے اور گورنمنٹ کے خلاف میدان میں نکلنا ہے، اور حکومت کو بھی میدان میں نکلنا پڑے گا۔ کس کے خلاف؟ مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، عام آدمی کی تباہی بربادی کو ختم کرنے کے لیے۔ اپوزیشن کوئی تھریٹ نہیں ہے، نہ اسمبلیوں میں نہ اسمبلیوں سے باہر، یہ میں بڑی دفعہ بات کر چکا ہوں، اور یہ لوگ بار بار سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز نے تو بار بار کہا ہے کہ یہ جو صوبے میں لوٹ مچی ہوئی ہے ان لوگوں کو نکال باہر کرو، کوئی اہل لوگ لگاؤ، کوئی ایماندار لوگ لے کے آؤ۔ اس پر کیوں نہیں بات کان دھرتے یہ لوگ؟ ایک آبزرویشن جو کہ انہوں نے پھر خود ہی کہا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، جنرل لیول کی ہے جی، یا سیاسی بیان ہے ایک طرح کا جی۔ ایک اور چیز چوہے صاحب، ایک خبر اور شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے چیئرمین نیب کو بھی برائب کرنے کی کوشش کی تھی، جاوید اقبال صاحب کو۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال، ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر اور پروسیکیوٹر جنرل نیب آپ کے دوست حیدر صاحب، ان کو برائب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اصغر حیدر صاحب، انہیں بھی کہا تھا کہ ہم آپ کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ تو خواجہ آصف صاحب نے یہ راز بھی فاش کر دیا، ذرا سنیے۔ 3 راتیں قبل جو ہے رات کے اندھیرے میں ہمیں ایک ڈرافٹ جو ہے نیب لا کا بھیجا گیا، اس میں نیب کے چیئرمین، نیب کے پی اے جی جو بھی تھے، پی جی اے وغیرہ، سب کی ایکسٹینشن جو ہے، کل انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں، وہ ایکسٹینشن اس میں شامل تھی اس اوریجنل ڈرافٹ میں، پھر انہوں نے سیکنڈ ڈرافٹ میں وہ جو وڈرا کی۔ کل فلور کے اوپر اس چیز کو ڈینائی کیا۔ ہمارے پاس وہ ڈرافٹ موجود ہے جو اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے بھیجا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ایکسٹینڈیبل کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ خبر یہ ہے چوہے صاحب کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب مجھے کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں چاہیے، اور یہ مجھے پوچھے بغیر آپ اپنے طور پہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ڈپٹی چیئرمین نیب کی طرف سے بھی یہی اطلاع تھی، اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کی طرف سے بھی۔ جب ان کی طرف سے ڈسپلیئر شو کیا گیا تو اگلے ڈرافٹ میں یہ ترامیم واپس لے لی گئیں۔ یہ تھی خبر۔ سر یہ صابر شاکر صاحب ذرا نوٹ فرما لیں، وہ ہمارے ساتھ وہاں جگہ ملے اور یہ میٹنگ، تو پھر یہ بھی بتا دیں خواجہ آصف صاحب جو ہے نا، سفید کپڑے پہننے سے دل کی جو ہے وہ قدورت یا میل نہیں دور ہوتی، معاف کرنا۔ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں یہ اسلام آباد میں کس جگہ فاروق نائک صاحب اور خواجہ آصف صاحب مل کے آئے، اور انہوں نے کیا کمٹمنٹ کی، اور لنڈن کیا فون پر بات کی، اور فاروق نائک نے کراچی میں کیا بات کی۔ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، پوری بات بتایا کریں، آدھی نہ کیا کریں۔ ٹی ایف کے مسئلے پر ہم تعاون کریں گے۔ ہاں، اس میں جو صاحب میرا خیال ہے کہ وہ رابطہ بھی آئندہ چند دنوں میں منقطع ہو جائے گا، جو سمدھیوں کے ذریعے اور کچھ اور رشتہ داروں کے ذریعے یہ رابطے بڑھائے گئے تھے، کیونکہ ملاقاتیں کی گئی تھیں، برج موجود تھے، بات چیت چل رہی تھی، منت ترلا بھی ہو رہا تھا، اور گارنٹیز بھی دی جا رہی تھیں، ہم اوبے بھی کریں گے، ہم بیہیو بھی کریں گے، ماضی کو بھول جائیں، ماضی کی تلخیوں کو بھول جائیں، بس آپ مہربانی کریں، معافی دے دیں، معافی تلافی کر لیں، ایک موقع دیں ہمیں، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں، کچھ اور گارنٹرز بھی آ جائیں گے، جس طرح کی چاہتے ہیں ہم آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس ایک دفعہ آپ یہاں پہ ہاتھ لگایا گیا تھا ٹھوڈی کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو آپ بتا رہے ہیں نا، ملاقاتیں کرتے ہیں، جی جی یہاں پہ ہاتھ لگا کے مہربانی کریں، مہربانی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں جناب، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے، آنیاں جانیاں بھی موجود ہیں، اندر کی گفتگویں بھی موجود ہیں، اور لیکن بیل منڈے نہیں چڑھ رہی۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اور بھی باریک واردات کی جا رہی تھی فیٹف کی ترامیم کے پیچھے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ فیٹف کا معاملہ ایک پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور انڈیا نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہوئی ہے، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، انڈیا نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، اور پاکستان پہ دہشت گردی کے الزامات ہیں،
اور پاکستان مسلسل اپنی صفائیاں دے رہا ہے اور اس گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے یہ لیجسلیشن ضروری ہے. اس لیجسلیشن کے بدلے میں جس میں کسی کا نہ آپ کا کوئی فائدہ ہے، نہ میرا فائدہ ہے، نہ عمران خان کا، نہ ڈاکٹر عارف علوی کا، نہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا، بلکہ اس میں صرف اور صرف فائدہ ہے پاکستان کا، اور پاکستان کو اس عذاب سے نکالنا ہے. اگر ہم نہ نکلے تو اس پہ ہم پہ معاشی پابندیاں، دہشت گردی کی دفعات، پتہ نہیں کیا کیا لگے گا. جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، یہ اس کے لیے قانون سازی ہے، اور اسی سے بچنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی کہ ریاست پاکستان یہ کام کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن اس پہ بلیک میل کر رہی ہے کہ جناب پہلے آپ نیب آرڈیننس میں 70 ترامیم کریں تو ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے. پھر ایک اور ایشو تھا میوچل لیگل اسسٹنس کا. وہ یہ ہے کہ جب دوسرے ملک میں کرائم کے تانے بانے جاتے ہیں، منی لانڈرنگ ہو یا ادروائز، تو اس میں پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ MOU سائن ہوتے ہیں، معاہدے کیے ہوتے ہیں. تو میوچل لیگل اسسٹنس پہ بھی ایک ترمیم پیش کی گئی تھی. اس کا بھی آج راز فاش کیا، ذرا سنائیے گا جی. منی لانڈرنگ کے لیے، انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے جو ہمیں لیگل اسسٹنس ہم لیتے ہیں، ان کے بقول وہ اس کو نیب سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جوڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے قانون شہادت سے. اگر اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا جائے تو فیٹف کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو جو ہے اس پر ضرب آتی ہے. یہ اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب آج ان کو لگ رہے تھے کہ کوئی رنگ بازی کی انہوں نے، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، ایک مدلل طریقے سے ایک چیز واضح کی ہے. پرانے کھلاڑی ہیں وہ. مراد سعید صاحب نے بھی آج اس پہ اظہار خیال کیا، وہ بھی سن لیں. جو TT کا سکینڈل چل رہا ہے اس وقت شہباز شریف کا، کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی، پاکستان سے پیسہ باہر لے کے گئے، اس کو معاف کیا جائے. کہ جیو زرداری کا JIT کیس چل رہا ہے اسپیکر صاحب، جو ان کا فیک اکاؤنٹس کا کیس چل رہا ہے، ان کو اگر اس میں سے استثناء مل جائے، زرداری کے کرپشن بچانے کے لیے یہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں. شہباز شریف، نواز شریف اور ان کے حواریوں کے کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے. اسپیکر صاحب کچھ بھی کر لے، NRO نہیں ملے گا. جی چودھری صاحب. جی بات یہی ہے، اصل یہ ہے کہ لائن کھینچنی ہے کہ آپ نے لوٹ مار کرانی ہے ملک میں، جو کہ ہوتی رہی ہے آج تک. آپ نے غریب کا بھلا کرنا ہے یا چند خاندانوں کا. اور نمبر 2، وہ جو فیٹف ہے، آج پھر وہ قوانین پاس ہو گئے ہیں، تو اب کیا سٹیٹس ہے؟ کل پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے اجلاس. یہ ابھی تو سینٹ سے بھی ہونا ہے نا، کیونکہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ متفقہ طور پہ سارا کچھ ہو، ورنہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ تو اس پہ تو اب وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو خواجہ صاحب نے کہہ دیا کہ آج کے بعد کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. تو اب جس کی میجورٹی ہوگی اسی کو سپورٹ ہوگی. دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ریاست پاکستان جیت جائے گی اور یہ لوگ ہار جائیں گے. پارلیمنٹ میں غالباً جا رہا ہے. جی ہاں بالکل، پارلیمنٹ سے ہی آنا ہے نا، اور پارلیمنٹ میں ہی پھر میجورٹی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. اور ایک اور چیز جو ہے صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جناب لاکھڑا کول پاور پلانٹ کیس کا تحریری فیصلہ بھی آ گیا. وہ بھی ذرا تھوڑا سا مختصر سن لیں، پھر اگلی کہ آل پارٹیز کانفرنس کیا ہو رہی ہے اور اس کی قیادت کون کرے گا. سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ ہے. نیب کا قانون کہتا ہے کہ کسی بھی ریفرنس کا فیصلہ 30 روز میں کرنا ہوگا. مقننہ کی طرف سے یہ اختیار ایک مقصد کے تحت دیا گیا تھا. مقننہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ نیب کیسز کی سماعت اور ان کا فیصلہ کرنا احتساب عدالتوں کے لیے اس قدر مشکل ہو جائے. نیب کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جب وہ احتساب عدالت میں کوئی ریفرنس دائر کرے تو قانون کے مطابق 30 روز میں اس کا فیصلہ ہو سکے. یہاں مسئلہ نیب میں ہے. نیب افسران اور پروسیکیوٹرز کی صلاحیت کے مسائل ہیں. یہ معاملات چیئرمین نیب کو حل کرنے چاہیے. اگر چیئرمین نیب سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم زیادہ قابل نہیں تو انہیں صورتحال کے ازالے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. اپنی ٹیم کو تبدیل کرنا چاہیے اور یہ کام فوری ہونا چاہیے. میں ایک بار پھر بتا دوں جناب کہ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर चेयरमैन नैब समझते हैं कि उनकी टीम ज़्यादा काबिल नहीं तो उन्हें सूरत हाल के अजाले के लिए इक़दामात उठाने चाहिए, अपनी टीम को तब्दील करना चाहिए और ये काम फौरी होना चाहिए। हम चेयरमैन नैब से आइंदा तारीख समात पर एक और जवाब की तवक्को करते हैं। वजारत कानून और इंसाफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाने का फैसला हुकूमत ने बजाते खुद कर रखा है, जैसा कि फाजिल अदालत ने 8 जुलाई 2020 को फैसले में हुक्म दिया और ये कि प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में हुकूमत जल्द ही मुनासिब फैसला करेगी और इसे नाफिज किया जाएगा। वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात के सामने पेश हुए और ये बयान करते हैं कि जहाँ तक एहतसाब अदालतों में इजाफे से मुतालिक फैसला करने का सवाल है तो इसमें 1 माह का वक्त लगेगा। फिर इस सिलसिले में काबीना से मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद वजारत कानून एहतसाब अदालतों के जुडिशल अफसरान की तैनाती के लिए आगे बढ़ेगी और इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी कायम किया जाए ताकि नए जजेस सुकून से मुकदमात समात कर सकें। इस सिलसिले में सेक्रेटरी अगली रिपोर्ट बजाते खुद पेश करेंगे। चौधरी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ये इख्तियार दे दिया है, हुक्म भी दे दिया है, बल्कि पूरी अपने कंधे दे दिए हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में अपनी टीम तब्दील करें और बासलाहियत लोगों को लेके आएँ, और उसका मतलब वाज़ेह है कि जो नाअहल हैं, जो स्पॉट फिक्सर हैं, उनको उठा के बाहर फेंकें। तो चेयरमैन नैब अब क्या करेंगे? वो कर रहे हैं, उन्होंने लिस्टें मांग ली हैं 2 हफ्ते के अंदर कि जो काली बेड़े हैं उनको निकाल के बाहर फेंको और कॉम्पिटेंट लोगों को रखा जाए, और जो लोग रेफरेंस बनाएं अगर वो रेफरेंस बाउंस बैक कर जाए यानी गलत साबित हो तो उसका खमियाजा भुगतें। और इसी तरह उन्होंने ये भी कर दिया है कि जो लोग कंप्लेंट्स देंगे उनके ऊपर फौरी फैसला किया जाएगा कि देखा जाएगा कि किसी ने बदनीति बेईमानी तो नहीं की या मिली भगत से तो नहीं ख़राब किया काम। तो ये पहले भी इनको करना चाहिए था। अब चूंकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्लैंकेट उनको परमिशन जो दी है, मकसद ये है जो मैं समझा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद खान साहब और उनके जजेस का, वो चाहते हैं कि हर हालत में पाकिस्तान से बादलवानी, लूट मार, डाका, चोरी, नहली का बाब बंद हो, कम से कम मेगा लेवल पर बड़े पैमाने पर बंद हो जाए। छोटी मोटी चोरी चकारी तो अमेरिका में नहीं बंद हुई, ना यूरोप में हुई, तो यहाँ कहाँ से हो जाएगी? तो मेरी इतला भी यही है चौधरी साहब कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब ये कर रहे हैं, और हम भी उनको यही कहेंगे कि जिस तरीके से नैब अफसरान और ख़ास तौर पे जो अपने आप को सीनियर कहते हैं वो एक दूसरे पे शाउट करने लग जाएं और डिसिप्लिन ना रहे, और एक दूसरे की जो ACRs हैं वो दबा के रख दी जाएं, और जिन अफसरों को पता चल गया कि जी मेरी ACR ही ख़राब है और अगला प्रमोशन बोर्ड हुआ तो मैं पीछे रह जाऊंगा, फलां आगे निकल जाएगा, तो नैब के अंदर भी एक बहुत अजीबो-गरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है। ताज़ा दम अफसर लेके आएँ, FIA से लेके आएँ, पुलिस से लेके आएँ। वो मैंने बताया था कि PSP अफसरों ने तो इनकार किया, लेकिन लाना चाहिए। एंटी करप्शन के अफसर लेके आएँ, बैंकिंग को जो समझते हैं वो लेके आएँ, बहुत अच्छे अफसर लेके आएँ, और इवन रिटायर्ड जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है। ग्रेड 21 के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो बहुत इन कामों को समझते हैं उनको लेके आएँ, तो अपने मामला समझाएं, क्योंकि इनकी आपस के अंदर की भी अफसर जो हैं आपस में दस्तों गिरे पा हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगली खबर है जनाब, वो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, और हम मुसलसल ये कहते आए हैं कि शहबाज शरीफ साहब मामलात को संभालना नहीं चाहते, और अब तो ऐसा है कि बिलावल भुट्टो भी कन्नी कतरा रहे हैं कि ये जो कंबल है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की क़यादत का, ये कंबल उनको भी ना मिले, और एक दूसरे को कहते हैं कि जनाब नहीं पहले आप ज़रा सुनवाइएगा जी दोनों की गुफ्तगू। साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइन कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। चौधरी साहब ये क्यों एक दूसरे को नहीं पकड़ाई दे रहे?
وہ بھائی مقاصد ہی فرق ہیں، سوائے یہ کہ جو مقدمے ہیں ان سے جان چڑھوائی جائے، کسی طرح گلیاں ہو جان سنیاں بچ چور ڈاکو پھرن، یہ انہوں کا موقف ہے معاف کرنا۔ بار بار ایک ہی بات آپ سننا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی چیئرمین نیب کی بھی بات کی ہے، یہ ساری اے پی سی بھی اسی تناظر میں دیکھیں، ان کو یعنی کوئی اور مروڑ نہیں اٹھ رہا، صرف یہ ہے کہ یہ بند کر دو، نیب بند کر دو، نیب بند کر دو، اور یہ ہونا نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ اب پوری طاقت سے آئین اور قانون کی طاقت سے وہ چوروں ڈاکوؤں کا پیچھا کرے گی، تو اس پہ اب کوئی بھی نہیں بچے گا، خواہ وہ کسی بھی حالت ایک میں۔ اور چیز اور یہ جو اے پی سی ہے یہ ایجیٹیشن کریں گے، یہ تھریٹس بھی کریں گے، یہ اسمبلیوں میں بھی گند ڈالیں گے، نہ ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، نہ ان کو ساتھیوں کی کمی ہے، اور بہت سارے لوگ، یہ ایک تو چیز ہے، اگر آپ ایک آدھ منٹ دیں تو جی 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 آئیں 2 سال میں 3 چیزیں میں برملا کہوں گا، قومی مفادات کا تحفظ ہر سطح پر عمران خان اور قمر جاوید باجوہ نے کیا ہے، برملا کہوں گا۔ نمبر 2، فارن افیئرز میں 100% کامیابی حاصل کی ہے، اور عمران خان نے اپنی حد تک کسی قسم کا لوٹ مار کا کوئی شائبہ، کوئی ان کے اوپر داغ دبا نہیں لگ سکتا، یہ چیزیں تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اپوزیشن ایک چیز میں کامیاب ہے اس وقت تک، بلکہ 2، ایک کہ یہ گورنمنٹ جو ہے سٹیبل نہیں ہے، سٹرانگ نہیں ہے، پاورفل نہیں ہے، اور اٹ از ناٹ پرفارمنگ، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ پوچھیں کوئی سوال۔ بالکل، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آپ بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے 4-5 معتبر رہنماؤں کو یہ کیوں کہا ہے کہ آپ اگلے 5-6 ماہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، بلکہ اس کو گو سلو کی پالیسی رکھنی ہے، اپنی پارٹی کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں، اور 5-6 مہینے انتظار کریں، کسی قسم کی کوئی بڑی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرنی، پیپلز پارٹی کو بھی لالی پاپ دیتے رہیں، اور میری اگلی ہدایت کا انتظار کریں۔ یہ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوہدری صاحب، آج سے کچھ دن پہلے وزیر اعظم نواز شریف سابق اور سزا یافتہ نااہل اس وقت لندن میں مقیم ہیں، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے اپنے کچھ رہنماؤں سے کہا کہ آپ ٹیلی فون پہ گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اگلی ہدایات براہ راست مجھ سے لینی ہے یا پھر مریم بی بی سے رابطہ رکھنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرنی، کوئی بڑی ایکٹیویٹی، اور پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے ذرا گو سلو پہ رکھنا ہے، ان کو جواب بھی نہیں دینا۔ اور جب ہم نے اس کا کوشش کی کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ 5-6 مہینوں کی کے پیچھے راز کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا ہے کہ سب کی نظریں جو ہیں وہ امریکی انتخابات پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی نے بھی اور مسلم لیگ نواز نے بھی تمام جو انویسٹمنٹ تھی وہ ہیلری کلنٹن پہ کی تھی، ڈیموکریٹس کی امیدوار تھیں، صدارتی امیدوار، لیکن خلاف توقع ان کے خیال میں، اور وہ جیت گئیں، جناب ٹرمپ جیت گئے۔ اور اب چونکہ ادھر امریکہ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اب پھر ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لابیسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، کوئی جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ انتظار کر رہے ہیں امریکی انتخابات میں ٹرمپ ہارے، جو بائیڈن جیتے اور ڈیموکریٹس آ جائیں، اور اس کے بعد ہمارا راستہ ذرا بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کے داماد کے ساتھ زلفی بخاری کے مراسم ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن ان کو ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خاص رعایتیں نہیں مل سکیں پاکستان سے، اور پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی وجہ سے جو ضرورت تھی پاکستان کی، اس کا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے، اور چین کے ساتھ اپنی جو اسٹریٹجک الائنس ہے
اس کو بھی اسٹرینتھن کیا ہے. تو یہی کامیابی ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 100% خارجہ پالیسی کامیاب، اور کیا کامیابی ہوتی ہے. تو یہ سارا انحصار اب پھر ان کا امریکن پریزیڈنشل الیکشن پہ ہے. اس وقت تک یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نومبر تک یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، ٹک لگی رہے گی ان کی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب قائد ہوں گے، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو اس کی قیادت کریں گے. اور اس کے بعد ایک اور بھی ساٹ اگر وہ مل جائے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی عید کے بعد رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا. رہبر کمیٹی کے بعد پھر ان کی تجاویز آئیں گی تو پھر اس کو پھر اے پی سی میں رکھا جائے گا، پھر اے پی سی ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد محرم الحرام شروع ہو جائے گا، اور یہ اگست یعنی کہ سپٹمبر کا مہینہ لیکن محرم یہ الحرام کوئی میں نہ گزر کوئی جائے گا. اداروں کے پاس، معاف کرنا صابر شاکر صاحب، اداروں کے پاس یہ اطلاع موجود ہے کہ عید کے بعد یہ کسی نہ کسی قسم کی ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اس کے مقاصد کیا ہیں یہ ابھی نہیں پتہ. اور یہ نواز شریف جو ہے ان کو تو رات ہو دن ہو کوئی بھی کام جس میں وہ فوج اور اس کی قیادت کو ملائن کر سکیں، ان پر گند اچھال سکیں، ان کو کمزور کر سکیں، وہ اس سے نہیں چوکتے. یہ ان کی زندگی کا ایک اصول بن گیا ہوا بڑی دیر سے. معاف کرنا آپ، یہ لوگ ہیں جن کا سر کچلنا چاہیے. جو دشمن کے حق میں بات کرے اور اپنے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائے، میرے نزدیک کسی ہمدردی، کسی یعنی روح رعایت کا مستحق نہیں ہے. یا وہ اعلان کریں کہ میں ہندوستان کا دشمن ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں، میں فوج کے ساتھ ہوں، اور پاکستانی مفادات کے لیے مجھے اگر کوئی ذاتی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں نا، ایک لفظ سر میں کہوں گا، شہباز شریف سے میرے بڑے تعلقات رہے. تو ایک دن ان کو میں نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب سے کہیں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں اعلان کر دے کہ میں تمام اثاثے اور اکاؤنٹس وہاں سے لیکوڈیٹ کر کے پاکستان لے کے آتا ہوں، خواہ میں نے کس طرح بھی پیسے کمائے ہیں. انہوں نے یہ کریں گے گل آج نہیں، وہ آج نہیں آنا، وہ قیامت تک نہیں آنا. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب، اپوزیشن کے پاس کیا کیا آپشن ہے اور عید کے بعد وہ کیا کیا کریں گے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.